بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم. حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی. یہ اس لیے کہ نبی کا وجود بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کی آواز بھی اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کی گفتگو بھی اعلیٰ ہوتی ہے. کروڑوں گفتگویں بھی نبی کی گفتگو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کی گفتگو کا کون مقابلہ کرے کہ جن کے لبوں پہ اللہ کی وحی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی مشرک قوم. انہوں نے دلائل کے ساتھ گفتگو نہیں کی ابراہیم علیہ السلام سے، بلکہ غنڈہ گردی بدماشی لڑائی کے ساتھ گفتگو کی. یہ قرآن بتلا رہا ہے آپ کو. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه، بس نہیں تھا ابراہیم کی قوم کا جواب مگر یہ کہا انہوں نے ابراہیم کو قتل کر دو. کیسی نصیحت آموز تقریر، کیسی تبلیغ، کیسا خاص بیان توحید والے ابراہیم علیہ السلام. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو کیا کر دو، کہ صحیح قتل کرو، روڑے ہی مکاؤ، جھگڑے ہی مکاؤ، بس قتل کرو. او حرقو، یا پھر آپ کو آگ میں جلا دو. یا قتل کرو، قتل نہیں کرنا ہے کیا کرو، آگ میں جلاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، لوگ ماحول کے ساتھ چلتے ہیں. جیسی ہوا، جدھر کی ہوا ادھر کی کوئی چل رہی ہے، جیسا ماحول ویسے ہی بن گئی. لیکن اللہ کے نبی ماحول کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ اللہ کی مدد سے ماحول کو بدلتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او حرقو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو. ہم دیکھیں گے ابراہیم کا رب کیسے ابراہیم کو آگ سے بچاتا ہے. اسی میں فیصلہ ہوا، قتل میں فیصلہ نہیں ہوا نمرودیوں کا. آگ میں کے آگ میں جلا دو. اب لکڑی اکٹھی کی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں 6 ماہ تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے تک لکڑی اکٹھی کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا 3 مہینے تک یا 6 مہینے تک لکڑی اکٹھے کرتے رہے سارے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ منت مانتا کہ اگر میں صحیح ہو گیا نا تو وہاں لکڑیاں گراؤں گا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں. آگ جلائی گئی، بہت بڑی میلوں میں آگ جل رہی ہے. میلوں میں کہتے ہیں اتنی بڑی آگ پہلے کبھی نہیں جلائی گئی. اتنی نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی. اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا نا وہ بھی بیچ میں گر جاتا تھا. اتنی بڑی سفار.
اللہ اکبر کبیرہ. فرشتوں نے کی کہ اللہ پاک ہم تیرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ کرو. جبریل علیہ السلام آ گئے. ہوا کا فرشتہ، پانی کا بڑے بڑے فرشتے آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو مدد کی پیش کی. مدد پیش کی. جب آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اجازت دینا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رب کی، اس اللہ کی اجازت لے کر تم یہاں آئے ہو میری مدد کرنے کے لیے، کیا وہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں جی دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو تمہاری مجھ کو کوئی ضرورت نہیں. حسبی اللہ، میرا اللہ ہی میرا. جنہیں اس دور میں کوئی اللہ ہوتا تھا کوئی، اس میں بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو گرایا گیا آگ میں. کیونکہ نیلے تو جلتے تھے، کیسے گرا اس میں بٹھا کے نا تو چولہا دے کے کسی طریقے اس میں گرایا گیا. تو انہوں نے آگ میں گرایا ابراہیم علیہ السلام کو. پور اللہ پاک نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، رشتے کے لیے کام نہیں کروایا. ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، آیا کہ ابراہیم میں ٹھنڈی ہو جائے. میرا حکم ہے تجھ کو، میرا آرڈر ہے. پانی نہیں گرایا تو ہوا پر حکم ہی دیا ہے. اللہ کے آرڈر چلتے ہیں، اللہ کے حکم چلتے ہیں. ذرائع وسائل کے ہم محتاج ہیں، کسی ذرائع وسائل کا آرڈر چلتا ہے اللہ پر. قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام، آیا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے. تو زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی کی وجہ تکلیف دی ابراہیم کو. سلامتی والی بن. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم زندگی میں سکون والے کون سے دن گزرے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو دن آگ میں گزارے ہیں نا، ایسے سکون والے دن پوری زندگی میں نصیب نہیں. ایسے لوگ گلزار بنا دیا اللہ پاک نے، باغ بوٹے لگا دیے اللہ پاک نے، تخت آ گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں آ کے. ابراہیم علیہ السلام اب کیا کرتا ہوں نا کہ اللہ چڑھے گا کیا ہے وہ بنے تو صحیح نا. تو اللہ کے تڑے میں آئے تو اللہ کے تڑے میں آنا شجبار ہی، پھر کیسا ہے تو اللہ کے تڑے میں آؤ، گروہ میں شامل ہو، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے حفاظت کرتا ہے. اللہ قرآن بتا رہا ہے ہم کو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، بچایا ابراہیم کو اللہ نے آگ سے. اللہ نے بچایا، ہاں کسی نبی نے نہیں بچایا، کسی فرشتے نے خود نہیں بچے. اگر اللہ نہ بچاتا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، پوری دنیا بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہ بچا سکتی. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس واقعہ میں ایمان والی قوم کے لیے اللہ کی توحید کے بڑے بڑے دلائل ہیں. ایک تو یہی سب سے بڑا بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو آپ کو ٹھنڈا کر دے. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے آگ کو ٹھنڈا، پوری دنیا مل کے آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. اللہ پاک کی توحید کی بڑی دلیل ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر آئے نا تو پھر نمرودیوں کو تبلیغ کی، پھر خطاب کیا کہ نمرودیوں تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. وہی دعوت توحید والی آگ سے باہر آ کے. اور مودۃ بینکم، یہ حقیقت کی بنیاد پہ نہیں تم نے بتوں کو معبود بنایا، بلکہ اپنی دوستی کی بنیاد پہ، تعلق کی بنیاد پہ تم نے ان کو معبود بنایا ہے. معبود اپنا بتوں کو فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بنایا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تمہارا اتحاد رہے. سب نے ان کو بتوں کو معبود بنا لیا. کسی کا کوئی طریقہ ہوتا، کسی کا اور طریقے سے لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، سب نے اکٹھے ہو کے دنیا کی زندگی میں دوستی کی بنیاد پر کیا بنا لیا، ان کو معبود بنا لیا تاکہ سب اتفاق رہے، اتحاد، لڑائی جھگڑا نہ ہو. الکفر ملۃ واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ ایک جماعت ہے، ایک سب مسلمانوں کے مخالف. اور آپ بھی دیکھ لیں، آپ کافر یہ رکھیں آپس میں شرارتیں ان کی.
آپس میں بڑے پروگرام، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مخالف ہے، جہاں بھی دیکھو کافر مسلمان لڑ رہا ہے۔ اللہ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر دن قیامت کے انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا ہی لبا فرمائے۔ دنیا میں تم نے بتوں کو معبود بنایا ہے، اپنی دوستی کی بنیاد پہ بنایا ہے، حقیقت میں نہیں بنایا، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں بنایا تم نے ان کو، معبود دوستی کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ اور دن قیامت تم کیا کرو گے؟ بعض کا کیا کرو گے؟ انکار کرو گے۔ کوئی دوسرے سے کہے گا یار تو نے ہی مجھ کو مروایا ہے، تو نے ہی میرا بیڑا گرک کروایا ہے، تو ہی مجھ کو بابے کے میلے میں لے کے گیا تھا، تو ہی مجھ کو کہتا تھا بابے گلے میں پیسے ڈال، بابا خوش ہو کے کام کر دے گا، تو ہی کہتا تھا بابے کے نام کا غیر اللہ کا نام، غیر اللہ کے نام حرام پڑا چڑھاوا کھا، برکتیں حاصل ہوگی، تو نے مروایا، تو نے میرا، یہ کہیں گے وَيَلَانُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض تمہارا بعض پہ اعلان کرے گا۔ مشرک ان پہ اعلان کریں گے جنہوں نے ان کو شرک سکھایا، شرک کروایا، مشرک دن قیامت کے ان کو اعلان کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں کفر شرک پہ مر گئے نا تم، کہ تم کہاں جاؤ گے؟ آگ میں، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اس دن قیامت کے تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا تم کو آگ سے نکالے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی فآمن لہ لوط، ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پہ کون؟ لوط علیہ السلام۔ مردوں میں سے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور عورتوں میں سے ان کی بیوی سائرہ تھی، ان کے چچے کی بیٹی، وہ ان پہ ایمان لائی، باقی کوئی ایمان نہیں لایا ابراہیم علیہ السلام۔ اب نمرودی کافر مشرک، تو فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کہا کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ نمرودیو اب میں کیا ہوں، بڑا رہ لیا تم نے، اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے رب کی طرف، جہاں میرے رب کو منظور ہے اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنی بیوی سائرہ کو ساتھ لیا۔ پہلے تھے بابل شہر سے مصر میں آئے، پھر مصر میں سے شام میں آئے، شام میں سے فلسطین ایک علاقہ وہاں آئے، پھر وہاں سے ایک کنان شہر ہے فلسطین کے قریب، اور آج بھی وہ کنان جو ہے نا وہ بستی تھی اس دور کے اندر، وہ خلیل نامی شہر کے نام سے آباد ہے، آج اس کو خلیل شہر کہا جاتا ہے۔ اسی دور کے اس کا نام کنان تھا، اب اس کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ خلیل ہے، اس وقت بڑا شہر ہے جو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ لوگ دولت کے لیے ہجرت کرتے ہیں، عورت کے لیے، پیسے کے کاروبار کے لیے ملک چھوڑتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہجرت کرنا یہ نبی سنت اور طریقہ ہے۔ اور سب سے پہلے ہجرت جو کی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 75 سال تھی۔ فرمایا انہ هو العزیز الحکیم، وہ میرا رب کیا ہے؟ وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ میرے دشمنوں سے مجھ کو بچائے گا۔ الحکیم، جہاں میرا رب کا حکم ہے نا ہجرت کرنے کا، تو وہی میرے لیے بڑائی ہے، وہی میرے لیے خیر ہوگی، بڑائی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا بابا ابنا لہ اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اللہ پاک نے اس کے بدلے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا، یعنی قوم اور ملک کے چھوڑنے کے بدلے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے کیا دیا؟ ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا، اور وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ۔ دیکھو دوستی نبھائی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ ملک کو چھوڑا، قوم برادری کو، باپ کو چھوڑا، اللہ پاک نے نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کے بدلے ہم نے کیا دیا؟ ابراہیم کو اسحاق بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا، اور فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور کر دیا ہم نے اس کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو۔ ہم نے ابراہیم کے نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا فرمائے، ان کو کتابیں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں،
اسحاق علیہ السلام یہ چھوٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جو سیدہ حاجرہ کے پیٹ سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو سیدہ سائرہ کے پیٹ سے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں یہ سب اسحاق علیہ السلام کے وارث ہیں، ہزاروں نبی. اور یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے توراۃ، زبور، انجیل اور بڑی صحیح میں کتابیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی ہیں، آخری نبی. ان کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ سب ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، سارے کے سارے نبی بھی اور کتابوں کا سلسلہ بھی، نبوت کا سلسلہ بھی اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جاری فرمایا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دیا ہم نے اس کو اجر دنیا میں. ہاں آخر میں جو دینا ہے دنیا میں ہی ہم نے اس کو اجر دیا ہے. کیا کہ آگ کو ٹھنڈا کیا، آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام پہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، پھر اولاد میں سے نبی بنائے، نبیوں کو کتابیں عطا فرمائی. تو اس دور کے اندر جب قرآن نازل ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہودی بھی احترام کرتے تھے، عیسائی بھی احترام کرتے تھے، مکے کے مشرک بھی اور مسلمان بھی احترام کرتے تھے. ہم تو آج بھی احترام کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا. ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام نے آج پہ ضرور نہ پڑھ لیا جائے میرے بھائیوں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں سے ہوں گے. نیکوں سے جنتیوں میں سے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام دن قیامت کی. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا. اذ قال لقومه، جبکہ کہا لوط نے اپنی قوم کو، انکم لتاتون الفاحشہ، تم بے حیائی کے کام کرتے ہو. یہ بلکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، یہ مردوں کے ساتھ برائی کرتی تھی. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم شرک کی موجد تھی، یہ اس برائی کے موجد تھے. نوح علیہ السلام قوم سے پہلے کوئی شرک نہیں کرتا تھا، بعد میں شرک کرنے لگے. اور لوط علیہ السلام کی جو قوم ان سے پہلے یہ کوئی برائی نہیں کرتے تھے لوگ، یہاں سے شروع ہوئی ہے مردوں کے ساتھ برائی کرنا. تو لوط علیہ السلام کو منع فرما رہے ہیں کہ تم لتاتون الفاحشہ، بے حیائی کے کام کرتے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تم سے پہلے اس کام کو کسی ایک نے بھی جہان والوں سے. یعنی تم سے پہلے کسی نے بھی یہ جانور یہ کام، تم یہ کام کر رہے ہو. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے سوائے بندر کے، بندر یہ کام کرتا ہے، باقی کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، لوط علیہ السلام نے کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کی طرح سے. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور رستوں کو کاٹتے ہو. یہ رستوں میں بیٹھ کے ڈاکے ہی مارتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم، اور رستوں میں بیٹھ کے نا مردوں کو اٹھا لے جاتے تھے برائی کرنے کے لیے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنے مجلسوں میں بے حیائی والے کام کرتے. مجلسوں میں بھی یہ کام ہوتے تھے، مردوں کے ساتھ برائی، شراب پیتے تھے، گالی نکالتے تھے ایک دوسرے کے منہ میں تھوکتے تھے، اور بغیر ہوا نکالتے تھے، فخر کرتے تھے ہوا نکالنے میں. دو پیڑا پٹھا یہ کام کرتے تھے. تو فرمایا آگے دیکھو، فما کان جواب قومی، بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا. کیسی فرمائی قوم نے کیا جواب دیا؟ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، کہ تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب ہے. السلام کو عذاب اس لے ہی یا دوسرا آپ کو ان كنت من الصادقین، اگر تو سچے ہے. لوط علیہ السلام مایوس ہو گئے، قوم سے اب ایمان نہیں لائیں گی یہ قوم. تو قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہا لوط نے اے میرے رب مدد کر میری فسادی قوم کے مقابلے میں. یہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نبی لوط علیہ السلام. قرآن کے اندر میرے بھائیوں نبیوں کی بھی دعائیں ہیں، ولیوں کی بھی. نبی بھی مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ولی بھی کس سے؟ یہ نبی ہیں کہ نا؟ ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں. ابھی کسی اور نبی سے پھر کسی سے میں کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، قوم کے مقابلے میں اے میرے رب میری کیا کر مدد کر میرے بھائیو. نبی بھی ولی بھی سب اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور جو موجودہ مشرک ہے ابھی اللہ سے مدد نہیں مانگتے بلکہ یہ نبیوں ولیوں سے مدد مانگ رہے ہیں. ارے مدد یا رسول مولا علی مدد، مدد کو معین الدین چشتی،
ہے جی بگڑی بنا لو مکی مدنی، در پہ بلا لو مکی مدنی کی، نظر کرم کی کر لو شاہ جیلانی، یا شاہ ہاں جی یا غوث پاک کرم کرو کرم کرو، یہ کیا ہے؟ یہ مدنی نہیں ہے نا جی، یہ شرک ہے، شرکیہ جملے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ بزرگان دین کی کتابوں میں نہیں جملے، یہ خود ہی لوگ مشرکوں نے اپنی روٹی بوٹی کاروبار کی یہ شرکیہ جملے بتائے ہوئے ہیں بھائیوں۔ ہاں جو کہتے ہیں جملے استعمال کرتے ہیں، چھوڑ دو ان کو، ہاں وہ شرک کر رہے ہیں، اور دلیل مشرکین ہے، قرآن میں مشرکوں سے اعراض کرو، ہاں چھوڑ دو ان کو، ورنہ ان کے ساتھ ہی بات مارے جاؤ، کیا دعوت ہو ان کے ساتھ بیٹھنا، دعوت ہو، ان کو شرک سے منع کرو، روکو نہیں، رو سے جدا ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ ان سے، بالفرض مان لو۔ ہاں یہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ نبیوں ولیوں سے، اور اگر اللہ سے مدد مانگتے پھر صدقے تو خیلوں کے ساتھ مانگتے ہیں، پھر نبیوں ولیوں کا صدقہ تو خیر واسطے کی طرف مانگتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کو میرے بھائیوں بالفرض مان لو کہ ان کو اللہ پاک نبیوں ولیوں کے صدقے تو خیر سے دیتا ہے، بالفرض مان لو، کیونکہ نبیوں ولیوں کے صدقے کے بغیر مانگتے پھر ان کو کون دیتا ہے؟ کیوں جی بالفرض مان لو کہ لوگوں کو اللہ پاک نبیوں ولیوں کے صدقے تو خیر کے ساتھ دیتا ہے، نبیوں ولیوں صدقہ ڈالتے ہی نہیں، ان کو کون دیتا ہے؟ بولو نا، کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ دیتا ہے۔ جو نبیوں ولیوں کو بھی نہیں مانتے ان کو کون دیتا ہے؟ اور جو رب کو بھی نہیں مانتے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ کون صدقہ ڈالتے نبی ولیوں کا؟ چرندے پرندے درندے، اچھا کیڑے وہ سب کتنی مخلوق ہیں، یہ کہاں نبی ولیوں کا صدقہ فیل ڈالتے ہیں؟ ان کو کون دیتا ہے؟ ان کو اللہ دیتا ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، کوئی اس سے مانگے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانگے اس کو بھی دیتا ہے، جی وہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، اس کے رحمتوں کے سمندر ہمیشہ ٹھٹھے مارتے رہتے ہیں، اس کے رحمتوں کے سمندروں میں کبھی ذرہ برابر کمی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان جواب قوم، بس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، اللہ تعلق طلوع موری کہا انہوں نے قتل کر دو اس کو، اور قتل کو جلا دو اس کو، فانجاہ اللہ من النار، بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعہ کے اندر ایمان والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا ابراہیم نے کہ تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، مودت بینکم، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں بنایا بلکہ آپس کی دوستی تعلق کی بنیاد پہ تم نے بتوں کو معبود بنایا فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، دن قیامت کا انکار کریں گے بعض تمہارے بعض کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور لعن کریں گے بعض تمہارے بعض کو، ومأواکم النار، اور کفر شرک میں مر گئے تو ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وما لکم من ناصرین، قیامت کے تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو تم کو آگ سے نکالے۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لایا ابراہیم پہ لوط، وقال انی مہاجر الی ربی، کہا ابراہیم علیہ السلام پیش میں ہجرت کرنے والوں پر رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز ہے غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، دیا ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا، یعقوب اور یعقوب پوتا، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور کر دی ہم نے اس کی اولاد کی، کر دیا ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو، یعنی جاری کر دیا، وآتیناہ اجرہ فی، دیا ہم نے اس کو اجر دنیا میں، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں البتہ صالحین سے ہوگا۔ ولوطا، اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا رسول بنا کے، قال لقومہ، جب کہ کہا لوط بات سے اپنی قوم کے، انکم لتأتون الفاحشۃ، بے شک تم بے حیائی والے کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تم سے پہلے اس کام کو کسی نے بھی جہان والوں سے، انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کو بادشاہت سے، وتقطعون السبیل، اور کاٹتے ہو تم راستوں کو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، فما کان جواب قوم، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا قالوا ائتنا بعذاب اللہ، یہ کہ کہا انہوں نے لے آج ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کو تب صادقین ہے جو سچوں سے ہے، قال رب انصرنی، کہا لوط علیہ السلام اے میرے رب میری مدد کر، القوم المفسدین، فسادی قوم کے مقابلے، جزاک اللہ سبھی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، دعا کرے اللہ بچ جائے کہتے ہیں، بارک ربنا وتعالى
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ نے ہمارے ساتھی ان کی بھی فوت ہو گئی، اللہ کو اسے جزائے خیر نصیب فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ العالمین اس کے ورثاء الواحدین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے مرد مسلمان بوڑھے بچے اور دنیا سے رخصت ہو گئے جامع شاد میں سے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ مسلمان کی عزت کی آبرو کی جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ کرم کرم پہ ہم سب کی دستگیری فرما۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ راجیاں پڑھنی کہ رمضان آ رہے ہیں اچھی پڑھنی ہے نا۔